أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أطلق لساني وفرج همي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم واصطفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة وأصلح لي بالأمة. الحمدللہ آج ہم سورۃ المائدہ کے آخری رکوع تک پہنچ چکے ہیں، تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ کے آخری دو ہم کمپلیٹ کریں گے جو رکوع بچے ہیں ہمارے۔ اس سے پہلے جو رکوع تھے اس میں مسائل تھے اور ایسی باتیں تھیں جو تھوڑی سی کہہ لیں سمجھنے کے لحاظ سے مشکل تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ آسان انداز میں آپ کو سمجھا سکیں۔ آج انشاءاللہ رسالت کے لیے دو اہم رکوع ہیں جو سورۃ المائدہ کے اختتام تک ہمیں لے جائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے ہم نے سورۃ الانعام شروع کرنی ہے۔ تو اس رکوع میں حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد جو شخص ناشکری اور کفر کرے گا اس کے لیے بڑا ہی دردناک اور سخت عذاب ہوگا۔ بہرحال اللہ نے کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میرے والدہ کی عبادت کرو اور مجھے معبود بنا لو۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، خدا مانتے ہیں عیسیٰ کو اور مریم کو علیہ السلام کو، تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے ان کو کہا تھا۔ اللہ اکبر! تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کے اوپر۔ پھر ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر نشانیاں ہمیں نظر آ بھی رہی ہوں پھر بھی ہم نہ مانیں، تو نشانی دیکھنے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اب نشانی آ گئی، اب مانو۔ ہمیں اللہ کے رسول نے قرآن حدیث دے دی ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، جو اتھینٹک لوگ ہیں اس دنیا میں، جو اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے۔ اب ذمہ داری تو بڑھ گئی ہے نا ہماری، اگر ہم پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ہمارا بھی حساب ان کے ساتھ ہی ہوگا جو نہ ماننے والے ہیں۔ بہرحال معجزے انہوں نے دیکھے، اور آج بھی دنیا میں معجزات ہیں، اگر انسان دیکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کی دو رکوع کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جائیں گے سورۃ الانعام میں۔ وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، آسمان زمین کی تخلیق کی پیدائش اور توحید کے دلائل وہاں پر بھی بھرپور ہیں۔ وہاں پر آپ ایتھیسٹ سے بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں کہ اصل میں توحید کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نہایت ہی خوبصورت سلسلہ ہمارا منتظر ہے ان دو رکوعوں کے بعد۔ انشاءاللہ پھر اس کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی طرف مزید آگے بڑھائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم دن کو کہتے ہیں، یجمع جمع کرنا، تو جمع کرے گا اللہ الرسل رسولوں کو، فیقول تو قول سے ہے نا، فا کا مطلب پھر آئے گا، تو کہے گا انہیں ما کیا ہے، اجب تم جواب دیے گئے تھے تم۔ ان کو جمع کر کر کہے گا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو کہ جب تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی تو لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیے؟ قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں۔ دیکھیں نبیوں نے محنت بھی کی اور دعوت بھی دی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال سے زائد انہوں نے دعوت دی، اور پھر بھی کوئی جو ہے وہ 100 سے کم لوگ ایمان لے آئے، 80% لوگ ایمان لے آئے۔ اب اندازہ لگائیں، اور پھر وہاں پر وہ بھی گلہ نہیں کر رہے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، تو ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے علام خوب علم جاننے والا، الغیوب غیبوں کا، تو ہی غیب کا علم رکھنے والا، یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی محنت کے باوجود بھی نبی جو ہے وہ اللہ کے اوپر وہ ساری بات جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اذ قال، اور جب فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکروا یاد کرو، ذکر ہم کرتے ہیں نا، اللہ کو تو یاد کرتے ہیں۔ نعمتی نعمت کو، یا کا مطلب میری، تو نعمتی میری نعمت کو، علیکا جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک اور جو تیری والدہ پر ہے۔ سبحان اللہ، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عیسی ابن مریم دونوں کے اوپر، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے کیا جیسا قرآن میں آتا ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسی ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، دونوں اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور اس کی والدہ کو فرمانا کہ یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی تھی۔ مریم علیہ السلام پر کتنی نعمتیں، جب وہ بیٹھی ہوتی تھی حجرے میں تو طرح طرح کے پھل جو ہے وہ بے موسم آتے ہیں ان کے پاس،
زکریا علیہ السلام بھی پوچھتے ہیں ان سے جو ان کے خالو تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے وجہ ہم دیکھتے ہیں آگے. اذا یتکا جب تائید کی تھی میں نے تیری بروح القدس روح القدس کے ذریعے تجھے تقویت بخشی، تجھے جو ہے وہ زندگی بخشی. تکلم الناس تو پھر تو کلام کرتا تھا، الناس انسانوں سے، لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور ادھیڑ عمر میں، لوگوں سے جھولے میں باتیں کرنے لگی. چھوٹے تھے مریم علیہ السلام لے کر بازار میں گئی، لوگوں کے سامنے ان کو کہا گیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، چپ کا روزہ ہے، یہ بچہ خود جواب دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب چھوٹے تھے تب انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا، فی المہدی گہوارے میں، گود میں، وکہلا، اور جب بڑی عمر میں پھر بھی کلام کیا. سبحان اللہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ اور جب علمتک تعلیم دی میں نے، کا مطلب تجھے، الکتابہ کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی بھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس بھی تو بھیجا گیا تو ان کے پاس انجیل تھی، تو ان کو انجیل کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا یاد کرو ساری نعمتیں، اور پھر یہ بھی کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی، تورات و انجیل بھی عطا فرمائی. وَإِذْ اور جب تخلق تو بناتا تھا، تخلیق کرتا تھا، من الطینی مٹی سے، کہیئت الطیری حیت کے یعنی اس کی شکل کی، مانت طیری پرندے کی، مٹی کے پرندے جب تو بناتا تھا اے عیسیٰ علیہ السلام، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فتنفخ فا کا مطلب پھر تنفخ پھونک مارتا تھا، نفخ فی الصور جب سور میں پھونکا جائے گا، سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ لفظ وہی ہے. فتنفخ تو پھر پھونک مارتا تھا، تو فیہا اس مٹی کے اس حیت میں، اس شیپ میں، تکونو تو پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرن زندہ پرندہ، باذنی میرے حکم سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور میرا جب حکم اس میں آتا تو اس میں روح پھونکتا تھا، پھر وہ زندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے. سبحان اللہ. تو یہ وہ تھا جس سے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف گئے کہ اچھا یہ تو خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پرندوں کو تو بناتا تھا اور اس میں پھونک مارتا تھا میرے حکم سے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. پھر فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، وَتُبْرِئُ اور تو اچھا کر دیتا تھا، الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، باذنی میرے حکم سے. برس اور کوڑھ کا مریض جو ہوتا ہے، گندی بیماری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تو کسی نابینے کے ہاتھ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، یا کسی پیدائشی اندھے کو یا پیدائشی برس والے کوڑھ والے مریض کو تم ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے. تو لوگ تمہیں خدا سمجھنے لگے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی اور جب تو نکالتا تھا الموتیٰ مردوں کو، باذنی میرے حکم، میرے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا، ایک معجزہ دیا تھا. سبحان اللہ. تو لوگ تو اس لیے قائل ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے کہتے بھی تھے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ماننے کو تیار نہیں تھے. جو چیز ہو رہی تھی اس پہ یقین کر کے بیٹھ گئے، تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بنا. اللہ نے ان کو آزمایا. وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عن کا تجھ سے، اذ جئتم جب لایا تو ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، جب ان کے پاس تو واضح نشانیاں لے کے آئے، دیکھیں یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فقال الذین کفروا تو کہا الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان هذا الا سحر مبین نہیں یہ تو ایک کھلا سحر ہے، جادو ہے، مبین کھلا. تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو جادو گر ہی کوئی ایسا کر سکتا ہے، یہ تو پیغمبر کا کام نہیں ہے، پیغمبر تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو نہیں یہ تو جادو گر ہی کوئی ایسا کر سکتا ہے، یہ تو پیغمبر کا کام نہیں ہے، پیغمبر تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اس قدر بدبخت قوم تھی. بہرحال آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب وحی کی میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ طرف حواریوں کے، ان آمنو کے ایمان لو بھی مجھ پر، وبرسول اور میرے رسول پر، قالوا تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور ہم گواہ رہے، بأننا مسلمون ہم مسلمان ہیں. اچھا سورۃ المائدہ کا لاسٹ رکوع ہے. اس میں عیسائیوں کے بعض فرقے نے حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دے دیا، یعنی انہیں معبود ماننے میں انہوں نے شمار کر دیا. اگرچہ ان کے کچھ فرقے ہیں جو ان کو تثلیث کا حصہ قرار نہیں دیتے، لیکن جس طرح ان کی تصویریں کلیساؤں میں آویزاں کر کے ان کی پرستش کی جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کے ان کو خدائی میں شریک کرنے کے مترادف ہے. تو بہرحال ان کے ہیں اللہ، عیسیٰ اور مریم، مطلب ان سب کو یہ خدا میں تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں وہ اسی کا ذکر ہے. دیکھیے اذ قال اللہ اور جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، انت کیا تو نے قلتا کہا تھا، للناس لوگوں سے، اتخذوا بنا لو مجھے،
و امی اور میری ماں کو الہینی دو الہ من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے اوپر بڑی گہری چوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود پوچھیں گے اور کہ اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان کو کہہ دو میری اور میری ماں کی پرستش کرو، مریم کی اور عیسیٰ کی؟ دیکھیے گا کہا تھا تو نے الناس للناسی لوگوں سے اتخذونی کہ بنا لو ٹھہرا لو، اتخذ کرنا، وہ امیہ اور میری ماں کو الہینی تثنیہ ہے دو کے لیے آتا ہے، الہینی دو من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی دو معبود بنا لو۔ قال تو کہیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سبحانک پاک ہے تو، ما یکون نہیں ہے، یکون ہے لیا میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں وہ بات، ما لیس لی جس کا نہیں مجھے، بحق کوئی بھی حق، میں ایسی بات کیوں کروں گا یا اللہ جس کا مجھے تو نے حق ہی نہیں دیا، جو میں بات کہہ نہیں سکتا، جو میرے کہنے کے قابل نہیں، میں ایسے کیوں کہوں گا؟ ان کنت قلتہ اگر تھا میں قلتہ کہتا اس کو، قول سے ہے نا، فقد تو تحقیق علمتا تو جان لیتا، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی میرا اللہ تو خوب ہر چیز سے واقف ہے، تو جان لیتا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے خود مجھے جو ہے وہ معبود کے طور پر تسلیم کر لیا۔ تعلم ما فی نفسی تو ہی جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز عیسیٰ علیہ السلام کا ایکسپلینیشن کا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی اور میں نہیں جانتا یا اللہ جو تجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان جو مکالمہ ہوتا تھا یہ آپ کے سامنے ہے۔ ما قلت نہیں کہا تھا میں نے لہم انہیں الا مگر ما امرتنی جو حکم دیا تو نے مجھے بھی جس کا، اے اللہ میں تو صرف وہی قوم کو کہتا تھا جس کا تو مجھے حکم دیتا تھا، جو تو معجزہ دکھاتا تھا میں تو وہی ظاہر کرتا تھا، خود بخود انہوں نے ہر چیزیں گھڑ لی ہیں۔ ان اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی جو رب ہے، میں تو یہی کہتا تھا، وکنت اور تھا میں علیہم ان پر شہیداً گواہ، ما دمت فیہم جب تک رہا میں ان کے اندر دائم رہنا، قائم رہنا، تو میں تو یہی کہتا رہا یا اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، اور جب مجھے فوت ہو گیا، جب مجھے وفات آ گئی، فلما توفیتنی پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، کنتا تو تھا تو، انت وہی الرقیب نگران علیہم ان پر، فلما توفیتنی اور پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، کنتا تو تھا، انت تو ہی رقیب نگبان، اور جب تو نے مجھے وفات دے دیا اللہ تو پھر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا، علیہم ان پر، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ اور تو ہے اوپر ہر چیز کے، شیئن شہید خوب گواہ۔ تو یا اللہ جب تک تو میں تھا میں ان کے اوپر نگہبان تھا، جب مجھے تو نے اٹھا لیا تو پھر یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کیا پیچھے۔ یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات پڑھتے رہے اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزاری ہے، رو رو کر اللہ سے مانگا ہے۔ دیکھیے گا، اور ہم اپنے رسول اللہ کو کب یاد کرتے ہیں، کہاں یاد کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح درود پاک بھیجتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اللہ سے استغفار مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بعض جگہ میں کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے نبی تو حریص ہیں تم پر تاکہ کسی طریقے سے تم لوگ ایمان لے اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے تو ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں رکھ رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کیا آیت رسول اللہ نے سر رات تلاوت کی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، ان کو بخشنے کے لیے کہ ان تعذبہم اگر اے اللہ تعذبہم تم عذاب دے گا انہیں، فإنہم عبادک بے شک وہ تیرے بندے ہیں، یعنی نرمی کے انداز میں اللہ اگر تو نے عذاب دے گا پھر بھی تو تیرے تو بندے ہیں نا، تو نے بنایا ہے۔ وإن تغفر لہم اگر تو بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا لہم انہیں، فإنک تو بے شک تو ہی ہے، انت العزیز الحکیم زبردست حکمہ والا، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے میرے اللہ، تیری بنائی ہوئی چیز ہے، تو چاہے تو آگ میں ڈال دے، ہے تو تیرے بندے، اگر تو ان کو چھوڑ دے جان دے پھر بھی اللہ تو سب سے زیادہ حکمت والا اور طاقت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ آیت تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار رات مانگا کرتے۔ پھر فرمایا قال اللہ ھذا فرمائے گا اللہ، ھذا یہ ہے، یوم دن، ینفع الصادقین جو نفع دے گا سچوں کو، صدقوم سچ ان کا، جب سچوں کو ان کی سچائی کا ریوارڈ مل جائے گا، جنہوں نے سچ کہا اور سچ کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ان کا دن ہوگا جب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہم ان کے لیے باغات ہیں، تجری جس کے نیچے بہتی ہوں گی، جاری رہتی ہوں گی، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ ان سے، عنہم
ان سے ورضو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، ذلک الفوز العظیم، یہ وہی بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ، جو آخرت کی کامیابی ہوگی، یہی ہے کامیابی جو بہت بڑی ہے۔ بعض مرتبہ قرآن میں ذلک الفوز الکبیر بھی آیا ہے، بڑی کامیابی اور بڑی عظیم کامیابی ہوگی جو جنت والوں کو ملے گی۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فیہن، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت السماوات جو آسمانوں کی ہے، والارض اور جو زمین کی ہے، وما فیہن جو کچھ اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہماری سورۃ المائدہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ طویل ترین صورتیں تھیں ہماری، جو اللہ کے حکم سے ہماری یہ کمپلیٹ ہوئی ہیں، 5 صورتیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سورۃ سٹارٹ کرنے والے ہیں انعام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سبسکرائب کا نہیں کہتے، کوئی لائک کا نہیں کہتے، صرف شیئر کا اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔